مواہب اللدنیہ کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور روایت کو بیان کرنے والے امیر المؤمنین اسلام کے دوسرے خلیفہ، کہو نا سبحان اللہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور تشریف فرما تھے، ایک اعرابی قریب سے گزرا، وہ اعرابی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ گوہ جانور کو شکار کر کے لایا تھا، وہ گزر رہا تھا، حضور نے دیکھا، حضور نے توجہ فرمائی اور حضور نے فرمایا اے اعرابی کہاں جا رہا ہے، کہاں در در پھر رہا ہے، آنا میرا غلام بن جا، رب کا بندہ بن جا۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے حضور کلمہ پڑھوں گا، ایمان لے کر آؤں گا، دیوانہ آپ کا بنوں گا، بندہ رب کا بنوں گا، لیکن حضور ایک شرط ہے، فرمایا شرط بولنا تیرا کام ہے، پورا کرنا مجھ مصطفیٰ کا کام ہے۔ اس نے کہا حضور کلمہ پڑھوں گا، شرط یہ ہے اگر یہ گوہ جانور ہے نا، گوہ جانور اگر یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو خدا کی قسم کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ جانور کیسے بول سکتا ہے، یہ جانور کیسے گواہی دے گا، اسے کیا پتا میں کون ہوں، نہیں، بلکہ حضور تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا اے گو کس کی عبادت کرتا ہے، جن کو شک ہے نا حضور ہم جیسے ہیں، کبھی جائیں بیل کے آگے اس سے پوچھیں کس کی عبادت کرتا ہے، ٹکر مار کر بتائے گا بندہ بندہ ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ حضرات محترم اب روایت میں آتا ہے حضور گئے قریب اور فرمایا اے گو کس کی عبادت کرتا ہے، علماء طلباء تشریف فرما ہے، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ذات کا نام لینا، ایک ہوتا ہے صفات کے ذریعے ذات تک پہنچانا۔ ڈائریکٹ نام لینا یہ فصاحت و بلاغت میں شمار نہیں ہوتا، لیکن صفات کے ذریعے سے ذات تک پہنچانا یہ فصاحت و بلاغت میں شمار ہوتا ہے۔ اب کلام کر رہے ہیں حضور، اور حضور کون ہے جس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، پر کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کی فصاحت کا عالم تو یہ ہے۔ اب حضور کلام کر رہے ہیں گو سے، اور گو بھی جواب دے رہا ہے، اور کیوں نہ دے، یہ تو پھر بھی جانور ہے۔ اگر حضور ابو جہل کے ہاتھ میں ہو کنکریاں اور حضور کہے نہیں، ہاتھ میں لے نہیں، صرف توجہ فرمائے تو وہ کنکریاں جنہیں زبان نہیں دی جاتی لیکن پھر بھی وہ کلمہ پڑھ کر بتا دے کہ ابو جہل تو جھوٹا ہے، میرے آقا کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں۔ تو یہ تو پتھر ہے نا، وہ تو کنکریاں تھیں، یہ تو پھر بھی جانور ہے، زبان تو رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کس کی عبادت کرتا ہے؟ اب کمال یہ ہے ڈائریکٹ نام نہیں لیا، وہ کہتا حضور اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کا عذاب نار ہے اور جس کی رحمت جنت ہے۔ یہ تھا رب کے لیے کلام۔ پھر حضور نے فرمایا من انا، میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کمال کی بات ہے، جو جملے اس نے کہے ہیں نا پھر دیوانوں دیوانگی دکھانی ہے۔ وہ جانور ہو کر حضور کی شان بیان کر سکتا ہے، سنی انسان ہو کر حضور کے لیے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ حضرات محترم وہ جانور کہتا ہے
آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو پھر سنے نا حضور میں بھی کیا کہتا ہوں آپ کے لیے. اس نے کہا انتا رسول رب العالمین. وہ کہتا حضور آپ اسی رب کے رسول ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. دیکھیں کلام یہ بھی پورا تھا, یہ بھی پورا کلام تھا, لیکن آگے مزید کہتا ہے کیونکہ کلام حضور نے فرمایا ہے نا, کلام حضور نے فرمایا ہے. وہ آگے کہتا ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. ترجمہ میں کروں گا, دیوانگی اور جوانی آپ نے دکھانی ہے. وہ گویا یہ کہہ رہا ہے حضور آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, شان والے تھے, مرتبے والے تھے, مقام والے تھے, لیکن حضور جیسی رسالت, جیسی نبوت, جیسی شان, جیسا مرتبہ رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے ایسا کسی کو نہیں دیا. حضور آپ رسول بھی ہیں, آپ نبی بھی ہیں, لیکن ایسے رسول ہیں, ایسے نبی ہیں کہ رب تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے اور آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. یہ حضور کی شان ہے. گوہ جانور بھی جانتا ہے, گوہ جانور بھی جانتا ہے حضور آخری نبی ہیں. جانور جانتا ہے حضور آخری نبی ہیں, نہ جانا یہ قادیانی, کانے, دجال کون سی مخلوق ہیں, انہیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ مصطفیٰ کریم آخری نبی ہیں. لیکن ہم سنی یہ کہتے ہیں الحمدللہ پاکستان کا آئین بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم آخری نبی ہے. ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے وہ ایسے کافر ہے جیسے کافر ہونے کا حق ہے, کافر ہے. اور ایک اور بات یہاں پر کہہ دوں, کل تک ختم نبوت کے نام پر چندہ لیا جاتا تھا, کل تک ختم نبوت کے نام پر چندہ لیا جاتا تھا, عوام کو بے وقوف بنایا جاتا تھا. لیکن بابا رضوی نے بتا دیا ہے کہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے دنیا کا چندہ